سیدنا و نبینا و مولانا محمد رسولہ المتین الکریم الحلیم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط صدق اللہ مولانا العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ افروز جملہ مشائخ اہل سنت، علماء ذی وقار اور جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت نقیب جلسہ نے مجھے تاثرات پیش کرنے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے، تو انشاءاللہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے میں تحدیث نعمت کے طور پہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعدہ اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات ہیں کہ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سعاد اعظم اہل سنت سے مجھے اور ہمیں رکھا ہے۔ بعدہ 1000 بار اس کے شکر و احسان کہ اس نے اس دور فتن میں ہمیں ایک مرد قلندر کے در کا کتا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ شک میں نے قرآن مجید کی مختصر بلحاظ الفاظ آیت پاک جو پیش کی ہے اس کو لے کر میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا اپنے پاؤں کو پھیلا کر ان کی چوکھٹ پہ پڑا رہا۔ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے، اور واقعہ اتنا مشہور ہے کہ ہر جلسے میں ولایت کا جب موضوع ہو تو لگ بھگ اس کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے، جس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن کتا خبیث جانور ہے۔ ختم بخاری کے جلسے میں حضور مفتی نظام الدین صاحب کی زبان سے سن رہے تھے، پورا اس پر موضوع تھا۔ قرآن مجید نے اتنے اچھوتے انداز میں کتے کو بیان کیا ہے، جہاں ولی کا ذکر وہاں کتے کا ذکر۔ لوگوں نے کہا کہ اصحاب کہف اولیاء تھے کتنے، تو رب فرماتا ہے کوئی کیا کہے کوئی کیا کہے، اگر وہ 5 تھے تو 6واں ان کا کتا، وہ 6 تھے تو 7واں ان کا کتا، وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا۔ ہر جگہ پر کتے کا بیان۔ اس کتے میں کون سی خوبی تھی جس نے کتے کو مضمون قرآن بنا ڈالا ہے؟ اللہ۔ اس کتے میں خوبی کیا تھی؟ تو 3 خوبیاں صوفیاء نے بیان کی ہیں، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے 3 خوبیاں بیان کی ہیں۔ ایک، اس کتے میں خوبیاں تھی، ہے کتا نام کا کتا، جسم کا پلیت اور وزن میں خبیث۔ کوالٹی اس کی یہ ہے کتا۔ آپ پہلے جانور دماغ میں رکھیے، پھر خوبیاں دیکھیے۔ 3 خوبیاں صوفیاء نے بیان کی ہیں۔ ایک خوبی، اس کتے نے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ پہلی خوبی یہ تھی کہ انہو یحب الصالحین، وہ اولیاء اور صالحین کا محب تھا۔ پہلی خوبی محبت اولیاء تھی اس میں۔ اس کتے کو محبت کا مرض لگ گیا تھا، یہ مریض عشق تھا اولیاء کا۔ ایک
اب جب محبت ہے تو پھر اس محبت میں سنگت صحبت کی تڑپ تھی، اس میں محبت تھی لیکن صحبت کی تڑپ تھی، تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ولیوں کے پیچھے ہو لیا۔ وہ پتھر مار رہے ہیں، یہ پلٹ کے رب سے التجا تو کر رہا ہے پر راستہ نہیں چھوڑ رہا، پلٹ کے واپس نہیں جا رہا۔ محبت تھی، اس کو صحبت کی ضرورت تھی، تو کتا صحبت اولیاء پانے کے لیے پیچھے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ جب پتھر لگا ہے تو امام زرقانی کہتے ہیں، امام رازی کہتے ہیں، اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مولا لائق زبان نہیں ہوں، انسانوں جیسی زبان دے دے تاکہ تیرے محبوبوں کو من کی بات سمجھا سکوں۔ کتے کو زبان ملتی ہے، کتا گویائی ہوتا ہے، اولیاء سے کہتا ہے پتھر نہ مارو، انی احب الصالحین، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ محبت ہے جس نے کوچے میں گھماتے پھرایا ہے، یہ محبت ہے جس نے تمہاری دہلیز تک پہنچایا ہے، میری محبت ہے تم سے، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اولیاء سمجھ گئے، پیچھے ہو لیے، محبت تھی، صحبت ملی۔ دو چیزیں ہیں، جتنے مریدین، متوسلین، محبین، شاگرد، معلمین، متعلمین، جتنے احباب بیٹھے ہیں، مجھے کوئی لمبی چوڑی خطاب اور تقریر نہیں کرنی، اس مرد قلندر پہ بات کرنی ہے جس کو دنیا غلام حسین کہتے ہیں۔ وہ ہے کیا وہ پتہ نہ ہے، یا رسول اللہ، غلام حسین کیا ہے وہ خالی بتانا ہے۔ آپ نے مختلف علماء سے سنا ہے، ہمارے برادر گرامی مولانا امین اکبری صاحب اچھوتے انداز میں سمجھا رہے تھے، دیگر سید بابر اشرف صاحب، لیکن ذرا اس سے بھی سنیے کہ غلام حسین ہے کیا۔ انہوں نے دور سے دیکھا ہے، فقیروں نے قریب سے دیکھا ہے، غلام حسین کی راتیں دیکھی ہیں، غلام حسین کے دن دیکھے ہیں، غلام حسین کے لمحات ذکر دیکھے ہیں، غلام حسین کی عبادت دیکھی ہے، غلام حسین کے سجدے دیکھے ہیں، غلام حسین کا تڑپنا دیکھا ہے، غلام حسین کا رونا دیکھا ہے، راتوں کو تڑپنا دیکھا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ غلام حسین کیا ہے، وہ اس بات کو مکمل کر کے آگے کر رہا ہوں۔ اس کتے میں ایک خوبی تھی محبت اولیاء، دوسری خوبی تھی صحبت اولیاء، لیکن دو چیزوں سے فیض نہیں ملتا، مضمون قرآن نہیں بنتا۔ مضمون قرآن بنا ہے، وہ کتا مولا کو اتنا پسند آیا کہ اس کتے کے آیت بنا کر، مضمون بنا کر قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمایا۔ تیسری چیز تھی کتے میں استقامت علی الصحبت والمحبت۔ واہ واہ، جو محبت ولیوں سے تھی، جو صحبت لینے آیا تھا، اس پر استقامت، جم جانا، اس جمنے کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ محبت تھی فیض پانے کے لیے، جانتا ہے کتا کہ جنت میں میں نہیں جا سکتا، اپنی حیثیت جان رہا ہے، اپنی اوقات جان کر ہی تو اس نے ایسوں کو پکڑا ہے جو مولا کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جب محبت تھی، صحبت ملی، تو اولیاء گار میں وہ دہنے پہ، دھر پر، اولیاء اندر، وہ دھر پر رب واہ، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے کہ حضرت پیر طریقت اولیاء گھار کے اندر، وہ دہانے پر کتا، اولیاء اندر آرام فرما ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ انہیں ہم نے چین کی نیند سلا دی۔ کتنے سال سوئے؟ 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال نہیں، 309 سال۔ 309 سال میں اولیاء تو سمجھ میں آیا کہ ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل پر ہمارے نور کو فوکس کر دیا تھا، تو اب ان کی تو ربط ہو گئی اللہ سے۔ لیکن یہ کتا درے اولیاء پر 309 سال جم کر بیٹھا رہا۔ صحبت اگر چاہتے ہو تو جمنا سیکھو،
محبت ہے تو جمنا سیکھو. کتے نے ذہن دے دیا کہ میں پلید تھا, مجھے مضمون قرآن سجدوں نے نہیں بنایا, بنایا ہے تو اولیاء کی صحبت نے بنایا ہے, صحبت میں استقامت نے بنایا ہے, اولیاء کی محبت نے بنایا ہے. بات مضمون کو اسی جگہ روک کر اب اصلی مضمون کی طرف آئیے. صحبت, محبت, استقامت. اہل تھر, اہل راجستھان, اہل گجرات, اہل کچھ اور کاٹھیاواڑ خوش نصیب ہو کہ اس دور فتن میں جب کوئی ہر کسی کو اپنی پڑی ہے, ہزارہا مرد مجاہد ہے, پر یہ ان میں کا ایک مرد مجاہد ہے جس کو اپنی نہیں پڑی, مصطفیٰ کی امت کی پڑی ہے, جو چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی امت میں اعلائے کلمۃ الحق ہو, ان کے بچے اللہ اللہ کے ترانے پڑھے, ان کی پیشانیاں مولا کے حضور جھک جائے. غلام حسین کچھ نہیں چاہتے, صرف تمہاری پیشانیوں میں سجدے کی طرف چاہتے ہیں, تمہارے دلوں میں عشق کے ولولے چاہتے ہیں, تمہیں راتوں کو اٹھنے والا بنانا چاہتے ہیں, جیسا خود بندہ ہے اسی رنگ میں تمہیں رنگنا چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے, میں معافی چاہتا ہوں حضرت پیر طریقت کی بارگاہ میں, یہ کوئی خوشامد نہیں ہے, یہ کوئی چاپلوسی نہیں ہے, یہ بنائی ہوئی پلاننگ نہیں ہے کہ پیر صاحب آئیں پھر مولانا تقریر کریں, نہیں. حضرت تعریف کو پسند نہیں کرتے. آج میں کہوں گا کہ حضرت نہ روکیں, کرنے دی جائے تعریف, اس لیے کہ گجرات اور راجستھان کے لوگوں 25 سال پہلے اپنی آپ کو دیکھو, 50 سال پہلے یہ ریخزار تھا, اسے گلزار بنانے والے کو غلام حسین کہتے ہیں, تمہیں نمازی بنانے والے کو غلام حسین کہتے ہیں. یہ خالی پیر نہیں, یہ خالی سید نہیں. مجھ سے کوئی پوچھے تو سن, جیسا نام ہے اسی حسین کے خون کا نام غلام حسین ہے, اسی تڑپ کربلا کا نام حسین ہے, اسی صبر زینب کا نام حسین ہے, اسی شکر شہربانو کا نام حسین ہے, اسی مجاہد علی اکبر و علی اصغر کا نام حسین ہے. ماننا پڑے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, سادات کرام, حضور مہدی میاں صاحب قبلہ. واہ واہ, ماشاءاللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تشریف رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. میرے پاس اب بھی اپنا ٹائم جو دیا تھا وہ باقی ہے, میں بڑی کوشش کروں گا ٹائم میں اپنی بات سمیٹنے. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو یہی کہوں گا, اب جو متوسلین ہیں, جو محبین ہیں, حضرت پیر صاحب کے مریدین ہیں, حضرت پیر صاحب کے شاگرد ہیں, جو متعلمین ہیں, جو معلمین ہیں, جو علماء ہیں, جو کچھ بھی پیر صاحب سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے کسی سے بھی ارادت رکھتے ہوں, حضرت سے جن کو نسبت ہے, جو بھی نسبت میں ہیں, جتنے محبین ہیں, سنیے, اگر فیض پانا چاہتے ہو, میں اگر قسم کھاؤں تو بجا ہوگا کہ غلام حسین فیض مصطفی کے بہتے سمندر کا نام ہے, موجے مارتے ہوئے دریا کا نام ہے, ٹھاٹھے مارتے سمندر نبوی کے فیض کا نام ہے. اگر فیض چاہتے ہو تو جم جاؤ اس کی غلامی میں. ارے یہ نصیبہ ہے ہمارا کہ اس دور میں ایسا مرد ہمیں ملا ہے, مرد مجاہد ملا ہے. ہم عالم نہیں, مفکر نہیں, فقیہ نہیں, محدث نہیں, مفکر نہیں, مفسر نہیں, خطیب نہیں, ڈاکٹر نہیں, کچھ بھی نہیں. کل بھی سوجا کے در کے کتے تھے, کتے ہیں, قیامت تک کتے ہی رہیں گے. اور فخر سے کہتے ہیں کیا دبے ہو جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈھورا تیرا. اب پلٹ رہا ہوں میں بات کو. ماشاءاللہ. حضرت مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ. بیٹھ. مرحبا مرحبا. بیٹھ جائیے.
بیٹھ جا. بس آخری بات ہے، چند یہ ہیں آخری کلمات. اگر ہم جم گئے، ہم میں استقامت آ گئی، دیکھیے طوفان آتے ہیں اور ہزاروں اٹھتے ہیں. طوفان اس کتے پر بھی آئے تھے، 300 سال میں بارشیں بھی برسی تھی، 300 سال میں دھوپ چھاؤں بھی آئی تھی، 300 سال گزارے ہیں. نصیب تیرا کے در سے ہٹا نہیں، یک در گیر محکم گیر، در پر جم کے بیٹا رہا، اس کے جمنے نے اس کو مضمون قرآن بنا دیا. اگر ہم جم گئے اولیاء کے در پر، یہ قطب عالم کی بارگاہ میں، جسے دنیا عرف دادا میاں کہتے ہیں، یہ بہتا سمندر ہے. مجھے وہ دن یاد ہے، یہ 4 یاروں کی چوکی ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. ارے دکھنے میں عام سوجا کی دھرتی ہے، پر سوجا تیرے نصیبہ پہ قربان جاؤں، تیرے ذروں کو کوئی نہ پوچھے. یہ ایک ہی غلام حسین غلام کا ہے کہ جس نے ہندوستان میں تیرے شہر کو بلندیاں عطا فرمائی ہے. ماننا پڑے گا اہل سنت کی آبرو کا نام غلام حسین ہے، سنیت کی پہچان کا نام غلام حسین ہے، سنیت کی آبرو کا نام غلام حسین ہے. اور راجستان والوں، علماء کی شان کا نام غلام حسین ہے. اہل بیت کے ماتھے کے سر کے امامے اور پگڑی کا نام غلام حسین ہے. فخر کریں خانوادہ لونی شریف والے، فخر کریں کہ خدا نے اس دور میں ایک طرف حضور بابا قوم کو ملت کو دیا ہے تو دوسری طرف غلام حسین جیلانی کا دامن دیا ہے. اس لیے ہر فتنے کا ہم جم کے مقابلہ کریں گے، ڈٹے رہیں گے، استقامت کے ساتھ رہیں گے. اور ہم کیا کہیں کہ ہم پیر صاحب کے ساتھ ہیں؟ نہیں، ہماری نسلیں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری دھڑکنیں تمہارے ساتھ ہیں، آرزویں تمہارے ساتھ ہیں، امنگیں تمہارے ساتھ ہیں. کسی صاحب تصوف سے پوچھا گیا کہ رب نے تجھے جہنم دے دی تو کیا کرے گا؟ زیادہ تفصیل میں نہیں، اس نے کہا منظور ہے، میرا رب مجھے جنت بھی دے اس کی مرضی اور جہنم دے منظور ہے. تو پھر کوئی مانگے گا نہیں. کہ ایک عرضی کروں گا، کیا کہ اتنا کہوں گا کہ مولا تو جنت دے یا جنت دوزخ دے، جگہ کوئی بھی دے، وہ تیری مرضی. پر اتنی عرضی بندے کی سن لے کہ جس یار کی محبت دل میں ہے وہ مت نکالنا. جس یار کی من میں محبت ہے، جس در کی غلامی کا پٹا گلے میں ہے، وہ گردن سے نہ نکالنا. پھر اگر جہنم بھی ملی تو یاروں کے ساتھ رہ کر جنت بن جائے. اسی لیے ہر دکھ، ہر تکلیف میں ہماری نسلیں حضور پیر طریقت کے ساتھ ہیں. اس مرد مجاہد نے کئی کام کیے ہیں. اب سب سے بڑا کوئی کام مجھ سے پوچھے تو ختم بخاری میں 2 نعت خواں نعت پڑھ رہے تھے. ایک قاری لال محمد صاحب ہمارے استاد گرامی، دوسرے قاری روشن دین صاحب. ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہو، میں نہیں سوچ سکتا کہ کسی کچھ کے صوبے میں بسنے والا صدیق کبھی خطیب بن کر ہزاروں میں تقریر کرے گا. جب مجھ سے کسی نے پوچھا تو مسکرا کے کہا، ڈرے وہ جس کا شیخ کمزور ہو، میرا شیخ غلام حسین ہے، ہر میدان جیتتے آئیں گے. یہ نعت خواں دیے، یہ علماء دیے، یہ جماعتیں دی، اس مجاہد کا نام غلام حسین ہے. دنیا والوں تم کیا جانو جس نے سب کچھ قربان کر دیا صرف اپنے نانا کے دین کے لیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسا نام ہے ویسی جھلک ہے. ایک طرف حسین نے کربلا میں ریگزار کربلا کو آج گلستان بنائے بیٹھے ہیں، ویسے غلام نے ریگزار راجستان کو گلستان علم بنا ڈالا. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.